خالہ کو مساج کروانا بہت پسند تھا، مگر ہر رات جو ہی میں بیوی کے قریب جاتا خالہ فون کھڑکا دیتی۔ مگر ایک رات بیوی کے پاس گیا تو خالہ نے بلا لیا۔ مجھ کو اس رات گرمی چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے بیوی کو چھوڑا اور خالہ کے کمرے میں چلا گیا۔ اس رات میرے ہوش اڑ گئے۔ مہکتا کمرہ پچھلے کئی دن سے مسلسل میں اپنی شادی کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا، اور آخرکار آج میری شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ میں نے اپنا کمرہ سجوانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اپنی حیثیت کے مطابق جس قدر شاندار مسحری میں بنوا سکتا تھا بنوائی تھی۔ دیکھنے والے سب تعریفیں کر رہے تھے۔ بستر کی چادر پر ہر طرف پھول ہی پھول بچھائے گئے تھے، جس پر میری دلہن بیٹھی کنکھیوں سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ کمرہ پوری طرح خوشبو سے معطر تھا۔ ہر چیز اپنے منہ سے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ پھولوں کی خوشبو مزید ماحول کو رنگین بنا رہی تھی۔ میں نے شیروانی اتار کر سائڈ پر رکھی اور بیڈ پر اپنی خوبصورت سی بیوی کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے سفید دودھیا ہاتھ کو میں نے ہاتھوں میں لیا تو جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں نے گھونگھٹ اٹھایا اور تھوڑا اور قریب ہوا۔ اس کی گرم سانسیں مجھے بے قابو کرنے لگی تھی۔ میرا ہاتھ آہستہ آہستہ اس کی کمر کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ تھوڑا گھبرا کر بولی، پلیز لائٹ تو آف کریں۔ میں نے کہا نہیں، اگر لائٹ بجھا دی تو اس چاند سے حسین چہرے کو میں کیسے دیکھوں گا؟ وہ شرمانے لگی۔ میری اور اس کے درمیان جو چیز اب حائل تھی وہ اس کی نت تھی۔ میں نے نت اتارنے کی کوشش کی تو وہ بلبلائی، پلیز آرام سے۔ اف، میرا دھیان نت سے زیادہ اس کی آنکھوں پر تھا جو غضب ٹھا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم دونوں اور قریب ہوتے میرا فون بجنے لگا۔ میں خود کو کوسنے لگا کہ کون بے وقت مجھے فون کر رہا ہے، کیونکہ جسے میں نے اتنے سالوں سے پیار کر رہا تھا اسے پانے کے لیے میں نے اتنے جتن کیے تھے۔ آج وہ میری دلہن بن کر میرے روبرو بیٹھی تھی۔ مجھ سے اب انتظار نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے میں موبائل کو سائڈ پر رکھنے لگا۔ مگر پھر کال آنے لگی۔ میں نے موبائل کو ناگواری سے دیکھا، مگر جب میں نے دیکھا فون پر خالہ کی کال آ رہی تھی، میرے چہرے کا رنگ یکدم بدل سا گیا۔ میں نے چور نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا، وہ بھی میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں خالہ کی کال اٹھانے ہی لگا تھا کہ میری بیوی نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، شمریز کس کی کال ہے؟ میں چپ رہا، اگر اسے بتاتا تو بات بگڑ سکتی تھی۔ میری بیوی میری طرف دیکھنے لگی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ یہ خالہ کی کال تھی۔ میں فون اٹھانے لگا تھا کہ بیوی نے فوراً مجھ سے موبائل پکڑ لیا اور کہنے لگی، کیا تم اس رات کو بھول گئے ہو جب خالہ نے تمہارے ساتھ کیا 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 تھا؟ کیا تمہاری خالہ آج کی رات ہمیں نہیں دے سکتی؟ بتاؤ کیا ضرورت ہے اس وقت اس کو کباب میں ہڈی بننے کی؟ میں خاموش رہا۔ میں اس رات کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ میری زندگی بدل دینے والی رات تھی۔ مگر اس رات میری سگی خالہ نے میرے ساتھ جو سلوک کیا اسے میں فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ مگر میں کیا کرتا؟ اتنے دنوں بعد خالہ نے آج مجھے کال کی تھی۔ اس کال نے میرے اندر بے چینی سی بھر دی تھی، کیونکہ آج سے پہلے تو صرف ایک خالہ ہی تھی جو میرے ہر دکھ درد میں شریک تھی۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے خالہ سے بات کرنی چاہیے تھی یا نہیں۔ میں سوچ میں گم تھا۔ میری بیوی جانتی تھی کہ میں کیا سوچ رہا تھا۔ اتنے سالوں میں وہ میری طبیعت سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی، اسی لیے اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگی، پلیز شمریز خالہ سے بات مت کرو، وہ تمہیں پھر دھوکے سے بلا رہی ہے۔ اسے فون کرنے دو، اس کی یہی سزا ہے۔ اس نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا آج اسے خود کاٹنا پڑے گا۔ تم اس کی بات مت سنو، ہم نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا ہے اور تمہاری خالہ پھر ہماری زندگی میں زہر گھولنے آ چکی ہیں۔ میں نے بیوی کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ میں بیڈ سے اٹھ کر کمرے میں بے چارگی سے ٹہلنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس صورتحال میں کیا کروں۔ ایک طرف خالہ تھی جو رات کے اس پہر مجھے کال کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف میری جان سے زیادہ عزیز بیوی تھی جس سے میری شادی اتنی مشکلوں کے بعد ہوئی تھی۔ میری زندگی ان دونوں عورتوں کے بیچ میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ایک نے میری زندگی برباد کی تھی تو دوسری نے میری زندگی آباد کی تھی۔ میری بیوی نے مجھے یوں گمسم دیکھا تو وہ بیڈ سے اٹھی اور میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ وقت برباد مت کرو۔ جانتے ہو نا اس رات کے لیے ہم دونوں کب سے انتظار کر رہے تھے، اور جب قدرت ہم دونوں کو ایک کر رہی ہے تو تمہاری خالہ پھر سے ایک بار ہمارے درمیان روڑے اٹکا رہی ہے۔ میری بیوی مجھے راضی کرنے کے لیے میرے قریب آ گئی۔ اسے لگا تھا کہ بیوی کی اس حرکت سے میں پگھل کر موم ہو جاؤں گا، مگر میں نے خالہ کی کال پک کر لی، مگر بات کا آغاز نہیں کیا تھا۔ شاید خالہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ جانتی تھی آخری رات ہمارے درمیان جو کچھ ہوا تھا، اس کے بعد میں اس سے بات نہیں کروں گا، اسی لیے وہ خود ہی کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو، مگر میں اس وقت بہت تکلیف میں ہوں۔
बस आज की रात आखिरी बार मुझसे मिल लो, इसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगी। ये कहकर खाला ने कॉल काट दी। मेरी बीवी ने मुझे घूर कर देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने खाला से उसके सामने बात कर ली। उसे गुस्सा आ गया। वो मेरे वजूद से लिपट गई। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूँ वो बहुत मक्कार औरत है। बहाने से तुम्हें अपने पास बुला रही है। वो नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ खुश रहो। मेरी बीवी रो रही थी। मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था, मगर मैं बहुत मजबूर था। मैं उससे कहा, प्लीज़ मुझे मेरी खाला के पास जाने दो। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। वो गुस्से में आकर कहने लगी, तुम्हारी इसी खाला ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया तुम उसे भूल गए। बीवी की बात पर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने उसे खुद से अलग किया और कहने लगा, वो मेरी खाला है। उसने जो भी उस रात मेरे साथ किया वो जाने और उसका ज़मीर, मगर मैं उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकता। क्या उसके पास जा रहा हूँ? तुम कपड़े बदल कर सो जाना। मैं कमरे से जाने लगा कि मेरी बीवी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, सोच लो शमरेज़, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम खाला के पास गए मेरे पास कभी लौट कर मत आना। ये कहकर वो रोने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। उस रात जो कुछ मेरे साथ खाला ने किया था उसके बाद मेरी बीवी को यकीन हो चुका था कि मैं कभी खाला के घर पलट कर नहीं जाऊँगा। मगर आज जब मैंने उसे बताया कि मैं खाला से मिलने जा रहा हूँ, और वो भी इस मौके पर जब मेरी उस लड़की से शादी हो चुकी थी जिसे मैं बेहद चाहता था, मगर मैं उसे खाला की खातिर छोड़कर उसके घर जा रहा था, ये देखकर मेरी बीवी को गुस्सा आ गया। उसके चेहरे पर गुस्से के असरात थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मगर मैं मजबूर था, बेहद मजबूर। इसीलिए मैंने उसे सोने को कहा और गाड़ी निकाल कर खाला के घर की तरफ चला आया। मुझे पता नहीं था कि खाला आज की रात मुझे क्यों अपने पास बुला रही थी। उसे आज इतने सालों बाद मेरी ज़रूरत क्यों पड़ गई थी। मैं गाड़ी चला रहा था और बीते दिन मुझे दोबारा से याद आ रहे थे। मेरा नाम शमरेज़ था। मेरे वालिदैन मेरे बचपन में ही फौत हो चुके थे। मुझे मेरी खाला ने पाला था। खाला शादीशुदा थी, मगर शादी के कुछ सालों के बाद ही खाला का शौहर फौत हो गया था। उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए जब मेरे वालिदैन का इंतकाल हुआ तो मैं अपने नाना के घर आ गया, क्योंकि उनके सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। मैं बिन माँ बाप का लड़का था, इसलिए मेरी मुमानी मुझ पर जुल्म और सितम करती थी। मामू की मजाल न थी कि वो मुमानी के सामने दम भी मार सके। खाला ने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, यहाँ रहे तो तुम्हारी मुमानी तुम्हें मार मार कर घर से निकाल देगी। सच यही था। नानी और नाना के मरने के बाद मेरी मुमानी मुझ पर बहुत जुल्म करती थी। सारा दिन मुझसे घर के काम करवाती थी, यहाँ तक कि अपने बच्चों के पैम्पर भी मुझसे ही बदलवाती थी। मगर मैं पढ़ना चाहता था। मामू से उसकी बीवी की शिकायत करता तो वो उल्टा मुझे मारने लग जाता था। शायद वो कमज़ोर मर्द था, बीवी को खुली छूट दे रखी थी। ऐसे में खाला मुझे अपने घर ले आई। अब भी मैं यही सोच रहा था, अगर मेरी खाला मुझे अपने घर ना लेकर आती तो मैं आज उसी तरह की ऐश वाली ज़िंदगी ना गुजार रहा होता। मेरी गाड़ी जैसे ही खाला के घर के सामने रुकी, मैं तेज़ी से अंदर की तरफ भागा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मेरी खाला बहुत तकलीफ़ में थी। उससे नाराज़गी के बावजूद मुझे उसकी फ़िक्र हो रही थी। शायद खून का रिश्ता जोश मार रहा था, इसीलिए मैं तेज़ी से खाला के कमरे में गया तो वो मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही मुझसे लिपट गईं और कहने लगीं, शमरेज़ तुम मुझसे इतना दूर क्यों चले गए थे? मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी। मैं खामोश खड़ा रहा। वो भी मेरे सीने से लगी रहीं। खाला के वजूद से मुझे अब भी वही खुशबू आ रही थी जो बचपन में मुझे अपनी माँ के पास से आती थी। जब मैं खाला के घर आया तो मुझे रात को अलग कमरे में सोने से डर लगता था। खाला के घर में बहुत सारे कमरे थे, इसलिए यहाँ लाकर खाला ने मुझे सोने के लिए अलग कमरा दिया। मगर मैं रोज़ रात को खाला के कमरे में आ जाता था। मैं खाला से लिपट कर आंखें बंद कर लेता था ताकि खाला मुझे अपने कमरे में सोने के लिए ना भेज दें। खाला मुझे अपने कमरे में सोता देखकर पूछती थी, अपने कमरे में क्यों नहीं सोते? मैं खाला से कहता था कि मेरे कमरे में एक जिन रहता है, मुझे उससे डर लगता है, इसीलिए तो मैं आपके कमरे में सोऊंगा। ये कहकर मैं खाला के और करीब हो जाता था और खाला हंस देती थी। वो भी मुझे अपनी बाहों में छुपा लेती थी। जिस रात मैं खाला के कमरे में सोता था मुझे कोई बुरा सपना नहीं आता था, मगर जिस दिन खाला मुझे अलग कमरे में सुला देती थी उस रात डर के मारे मुझे नींद ही नहीं आती थी। फिर वक्त के साथ साथ मेरी आदत हो गई थी। उसने हार मान ली और मैं काफ़ी सालों तक खाला के कमरे में ही सोता रहा। अब भी मैं खाला के गले लगा तो वो कहने लगी, तुम तो कितने लंबे हो गए हो। मैं खाला से नाराज़ था, वरना कह देता कि मैं लंबा हो गया हूँ और आप भी तो कितनी कमज़ोर हो गई थी। मगर ये बात मैं उनसे ना कह पाया और वो मुझसे अलग होकर बिस्तर पर बैठ गई। मुझे भी बैठने का इशारा किया, मगर मैं खड़ा रहा।
اور خالہ سے کہا کہ آپ کو پتا ہے نا کہ آج میری شادی تھی، مگر آپ نے بھی کال کر کے یہاں بلا لیا۔ آپ جانتی ہیں نا وہ لڑکی میرے لیے کتنی قیمتی ہے، مجھے جلدی سے اس کے پاس واپس جانا ہے۔ یہ سن کر خالہ کے چہرے کا رنگ یک دم اڑ گیا۔ میں جانتا تھا وہ ببلی کا نام سن کر اسی طرح بیٹھی رہیں گی، کیونکہ اسے ببلی نام سے بھی نفرت تھی۔ ببلی سے میں پہلی بار خالہ کے گھر میں ہی تو ملا تھا۔ وہ گھر کے پڑوس میں رہتی تھی، خالہ کے پڑوسی اختر صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب میں خالہ کے گھر آیا تو وہ اکثر میرے ساتھ کھیلنے کے لیے آ جاتی تھی۔ خالہ بیوہ تھیں، بچے بھی نہیں تھے، اسی لیے ببلی اور اس کا باپ خالہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ محلے کے سب لوگ ہی خالہ کا بہت خیال رکھتے تھے، کیونکہ ایک تو ان کے ہاں اولاد نہیں تھی اور دوسرا وہ بہت نرم دل خاتون تھی۔ کہیں خوشی غمی ہوتی تو بھاگ کر وہاں پہنچ جاتی تھی اور اگلے کے دکھ سکھ میں اپنی پوری ذمہ داری نبھاتی تھی۔ جب خالہ نے سب کو بتایا کہ میں اس کا بھانجا ہوں تو دنوں میں ببلی میرے ساتھ گھل مل گئی۔ ایک دن میں خالہ کے گھر میں بیٹھا کھیل رہا تھا، ببلی وہاں آئی تو خالہ سے کہنے لگی، خالہ یہ اسکول کیوں نہیں جاتا؟ خالہ نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھا، کیا تم اسکول جاؤ گے؟ میں نے فوراً ہاں کہہ دی، کیونکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ یہ سن کر ببلی کہنے لگی، تم میرے والے اسکول میں آنا۔ یہ سن کر خالہ کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، کیونکہ ببلی جس اسکول میں پڑھتی تھی وہ بہت مہنگا اسکول تھا، عربیہ کباب پیسے والا تھا، مگر خالہ اتنے پیسے کہاں سے لاتی؟ مگر میں نے ببلی کی بات ٹال دی اور کہا، مجھے اتنے مہنگے فیس والے اسکول میں نہیں جانا۔ مگر خالہ نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو اس نے ببلی سے کہا کہ تم فکر مت کرو، یہ تمہارے ساتھ ہی اسکول جائے گا۔ وہ تو خوشی خوشی گھر چلی گئی، مگر مجھے اس اسکول میں پڑھانے کے لیے بہت محنت کی۔ خالہ نے رات دن لوگوں کے گھروں میں کام کیا، اس نے میری پڑھائی کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ میں اس بات کے لیے خالہ کا شکر گزار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خالہ نے آج مجھے اپنے پاس بلایا تو میں دوڑا چلا آیا، کیونکہ خالہ کے مجھ پر بہت احسانات تھے۔ خالہ نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، اب اتنے دنوں بعد تم میرے گھر آئے ہو تو بیٹھ کر ہی بات کر لو۔ شاید خالہ نے مجھے یہاں باتوں کے لیے بلایا تھا، مگر میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، مجھے اپنے گھر واپس جانا تھا۔ مجھے پتا تھا میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ خالہ نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر میں کھڑا رہا اور خالہ سے کہا کہ آپ کو پتا ہے نا کہ آج میری شادی تھی اور اس وقت میں اپنی دلہن کو روتا چھوڑ کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ جانتی ہیں نا کہ وہ لڑکی میرے لیے کتنی اہم ہے، مجھے جلدی سے اس کے پاس واپس جانا ہے۔ یہ سن کر خالہ کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ میں جانتا تھا وہ ببلی کا نام سن کر اسی طرح چپ کر جائیں گی، کیونکہ اسے میری بیوی کے نام سے بھی نفرت تھی۔ خالہ کہنے لگی، تم مجھے بہت عزیز ہو، مگر دوبارہ اس لڑکی کا نام میرے سامنے مت لینا۔ خالہ نے میری بیوی کے بارے میں ایسا کہا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے خالہ سے کہا، آپ جانتی ہیں وہ میری بیوی بن چکی ہے، اگر آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں تو آپ کو میری بیوی سے نفرت کیوں ہے؟ اس بیچاری نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے آخر کار خالہ سے پوچھ ہی لیا۔ خالہ نے نفرت سے منہ پھیر لیا، اس نے تمہیں مجھ سے چھین لیا۔ خالہ کی بات پر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے آپ کو کب چھوڑا؟ میں نے تو آپ دونوں کے ساتھ اسی گھر میں رہنا چاہتا تھا، مگر آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ خالہ نے اپنے ہاتھوں کو میری آنکھوں کے سامنے کیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے ان ہاتھوں سے محنت مشقت کر کے تمہیں پڑھایا لکھایا تاکہ تو بڑا افسر بن جائے اور مجھے سکھ دے، مگر تم نے اس لڑکی کے پیار میں مجھے چھوڑ دیا۔ خالہ کے آنسو میرے دل پر اثر کر رہے تھے۔ جی چاہ رہا تھا کہ ابھی خالہ کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگوں اور کسی طرح اسے راضی کر لوں۔ میں احسان فراموش نہیں تھا، خالہ نے اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت کی تھی۔ میں نے خالہ سے کہا، میں مانتا ہوں آپ نے میری خاطر بہت کچھ برداشت کیا ہے، مجھے پڑھایا لکھایا، مگر میں اور ببلی ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، اس نے بھی میری خاطر بہت ساری قربانیاں دی تھی، یہ بات میں کیسے بھول سکتا تھا؟ میں نے خالہ سے کہا، میں جانتا ہوں آپ نے مجھے پڑھانے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام بھی کیا ہے، مجھے بڑا افسر بنانے کے لیے رات دن محنت کی ہے، میں آپ کا احسان مانتا ہوں۔ یہ سن کر خالہ رونے لگی اور اس نے کہا کہ اگر تم میرا احسان مانتے ہو تو اس لڑکی سے شادی نہ کر لیتے۔ یہ سن کر میں نے خالہ کی طرف دیکھا، مجھے خالہ سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ آخر خالہ ببلی سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھی؟ اسی لیے میں نے خالہ سے پوچھا، اس لڑکی میں کیا کمی ہے؟ آخر اس نے بھی تو میری خاطر بہت کچھ برداشت کیا ہے، وہ بچپن سے میرے ساتھ تھی، وہ بھی پڑھنے لکھنے میں میری مدد کرتی تھی، زندگی کے جس موڑ پر مجھے اس کی ضرورت محسوس ہوئی وہ میرے ساتھ کھڑی تھی، میں اس سے پیار کرتا تھا اور میری خواہش تھی کہ آپ اس کے گھر میں میرا رشتہ لے کر جائیں، مگر آپ کو میری خوشی سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ خالہ کو میری بات پر غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگی، وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں تھی، وہ جھوٹی تھی، مکار تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اس کے ساتھ شادی کرو، اسی لیے میں تمہارا رشتہ لے کر نہیں گئی۔ ببلی ایسی نہیں تھی،
اسی لیے مجھے غصہ آ گیا. میں نے خالہ سے کہا یہ بات سچ ہے کہ آپ نے مجھے دوبارہ زندگی دی تھی، مگر یہ زندگی میری تھی. میں نے فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے کس کے ساتھ زندگی گزارنی تھی، اسی لیے میں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی. لیکن آپ میری خوشی میں شریک نہیں ہوئی. آپ نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا. خالہ میری بات سن کر چپ ہو گئیں، بستر پر جا کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں یہاں میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ. مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا. میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا تھا. میں چاہتا تھا کہ خالہ نے مجھے جس بات کے لیے بلایا تھا جلدی سے وہ بات کریں تو میں یہاں سے چلا جاؤں، کیونکہ اریبہ میرا انتظار کر رہی تھی. آج ہماری شادی کی پہلی رات تھی. مجھے اس کے پاس جانا تھا. مگر میری بات سن کر خالہ کہنے لگیں ہاں میں جانتی ہوں تم ببلی سے بہت محبت کرتے ہو، اسی لیے تم نے میری قربانی کو بھلا دیا. تم یہ بات بھول گئے کہ میں نے اپنی ہر خوشی کو بھلا کر تمہیں پالا، تمہارے لیے محنت مشقت کی. آج تم میری بدولت اتنے بڑے افسر بن چکے ہو، مگر اب بھی تمہیں اس لڑکی کی فکر ہے. تم میری بات سن کر جلدی سے اس کے پاس جانا چاہتے ہو کیونکہ وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے. میں جیوں یا مروں تمہیں تو اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. شاید تم ٹھیک ہو، میری زندگی کا تو ویسے بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. خالہ کی بات پر مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا وہ میری بیوی ہے، اس کے پاس نہیں جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے. اس نے بھی میری خاطر اتنی ساری قربانیاں دی ہیں. آج انہیں قربانیوں کا صلہ پانے کی رات ہے. مجھے ببلی کے پاس جانا ہے. آپ کو مجھ سے جو بھی بات کرنی ہے جلدی سے کر لیں. مجھے واپس جانا ہے. جب آپ نے مجھے کال کی تھی تب وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں، مگر آپ کی تکلیف دیکھ کر میں آپ کے پاس آ گیا. حالانکہ ببلی نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی. میں اس کا دل توڑ کر یہاں آیا ہوں. خالہ یہ سن کر کہنے لگی تھی کہ مجھے پتا ہے اب تم اسی کا ساتھ دو گے کیونکہ وہ تمہاری بیوی بن چکی ہے اور تم مجھ سے پیار نہیں کرتے ہو. لیکن میں چاہتی ہوں کہ آج کی رات تم اپنی بیوی کے پاس مت جاؤ. یہ رات میرے پاس گزار دو کیونکہ آج کی رات مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے. خالہ کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے. آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں خالہ؟ میں نے اس سے شادی کی ہے، مجھے اس کے پاس ہی جانا ہے. میں آپ کی خاطر اپنی زندگی کی یادگار رات خراب نہیں کرنا چاہتا. خالہ کہنے لگی میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں، پلیز آج کی رات میرے گھر رک جاؤ، میرا دل بہت اداس ہے. یہ کہہ کر خالہ بستر پر لیٹ گئی اور مجھے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا. میں خالہ کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا. آج خالہ کو کیا ہو گیا تھا؟ میں حیران تھا مگر میں اپنی خالہ کو انکار نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے ان کے پاس بیٹھ گیا. خالہ کچھ پریشان لگ رہی تھی، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ میں اس کے دل کی بات سن لوں. مگر اسی وقت میرے موبائل پر ببلی کی کال آنے لگی. وہ بار بار میسج کر رہی تھی، رو رہی تھی، مجھے واپس بلا رہی تھی. مگر میں نے ایک سوچ لیا تھا کہ آج کی رات مجھے خالہ کی بات سننی چاہیے، اسی لیے میں ان کے پاس بیٹھ گیا. خالہ کے پیر دبانے لگا. شادی سے پہلے میں اکثر خالہ کے کاندھے دبایا کرتا تھا، ان کے پیر دبایا کرتا تھا کیونکہ وہ سارا دن میری خاطر محنت جو کرتی تھی. خالہ کہنے لگی میں تمہیں یہ بات کبھی نہیں بتانا چاہتی تھی. اس رات جب تم نے ببلی سے شادی کر لی میں چونک کر خالہ کا چہرہ دیکھنے لگا. میں نے خالہ سے پوچھا کون سی بات؟ خالہ یہ سن کر مسکرا دیں. میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ آخر وہ کون سی بات تھی جس کے لیے مجھے خالہ نے بلایا تھا. کیا وہ بات اتنی ضروری تھی کہ آپ نے مجھے یہاں بلا لیا؟ حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ آج میری شادی تھی. یہ سن کر خالہ کہنے لگی یہ اس رات کی بات ہے جب تم میرے پاس آئے تھے اور تم نے کہا تھا کہ خالہ مجھے اپنی یونیورسٹی کی فیس دینی ہے. اگر میں نے فیس نہیں دی تو وہ مجھے امتحان میں نہیں بیٹھنے دیں گے. یہ امتحان میرے لیے بہت اہم ہے. یہ کہہ کر تم آزاد ہو گئے تھے مگر میں مشکل میں پڑ گئی تھی کیونکہ تم نے پہلی بار مجھ سے بہت بڑی رقم مانگ لی تھی. جانتے ہو اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے مگر میں نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا کہ مجھے اپنا زیور بیچ دینا چاہیے کیونکہ وہ اب میرے کسی کام کا نہیں تھا. یہ بات میں کیسے بھول سکتا تھا؟ اسی رات کو میں خالہ سے ایسا ناراض ہوا تھا کہ اسے اپنی شادی پر بھی نہیں بلایا تھا کیونکہ اس رات خالہ نے مجھے پیسے ہی نہیں دیے تھے. مگر میں سوچ رہا تھا کہ آج خالہ یہ بات کیوں کر رہی تھی. تبھی خالہ کہنے لگی میرے پاس میری شادی کا سارا زیور موجود تھا مگر جب میں زیور الماری سے لینے کے لیے گئی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا. مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور وہ کسی اور نے اٹھا لیا. میں تم پر شک نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں نے تمہیں جنم نہیں دیا مگر ماں بن کر پالا تھا. میں جانتی تھی کہ تم مر جاؤ گے مگر چوری نہیں کرو گے. مگر اس رات تم مجھ سے لڑتے رہے کہ خالہ آپ مجھے زیور جان بوجھ کر نہیں دے رہی ہیں اور میں تمہیں یہ بات نہیں بتا پائی کہ زیور کسی نے چرا لیا تھا. مگر تم مجھ سے لڑ کر چلے گئے. تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی اسی لیے تم فوراً ببلی کے پاس گئے اور اسے یہ بات بتائی. ببلی نے تمہیں سارے پیسوں کا انتظام کر دیا. تم نے اسے اپنی فیس دے دی. تم نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا اور بڑے افسر بن گئے. مگر یہ بات تمہارے دل میں تھی کہ خالہ نے مجھے پیسے نہیں دیے بلکہ ببلی نے دیے تھے. مگر آج میں تمہیں یہ بتانے کے لیے یہاں بلایا تھا
تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ میرا زیور کسی اور نے نہیں چرایا تھا بلکہ تمہاری بیوی ببلی نے چرایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن وہ اپنے ابو سے پیسے نہیں مانگ سکتی تھی، اسی لیے اس نے میرے زیور چرا لیے اور انہیں بیچ کر سارے پیسے تمہیں دے دیے۔ وہ تمہاری نظروں میں اچھی بن گئی اور میں تمہاری نظروں میں خود غرض اور بری بن گئی۔ یہ کہہ کر خالہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ببلی میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ یہ بات سچ تھی، میں خالہ کو کافی وقت تک الزام دیتا تھا کہ اس نے مجھے پیسے نہیں دیے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ ببلی نے خالہ کے ساتھ یہ کیا تھا۔ میری خالہ بری نہیں تھی، یہ بات جان کر مجھے بہت سکون ہوا۔ میری ناراضگی ختم ہو چکی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ خالہ کی آخری رات تھی۔ تھوڑی دیر بعد خالہ کی سانس اکھڑنے لگی۔ میں بھاگ کر کچن سے پانی کا گلاس لے آیا۔ پانی کا گلاس خالہ کے منہ سے لگانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ خالہ کے گلے سے خرخر کی آوازیں آنے لگیں۔ میں بری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ خالہ کو اسپتال لے چلوں، مگر خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا اور کلمہ پڑھنے لگی۔ خالہ نے آخری ہچکی لی تو میری جان نکل گئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کیونکہ مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی، اسی لیے میں خالہ سے اتنے سال ناراض رہا۔ مگر آج جب مجھے یہ بات پتہ چلی ہے تو میں روتے ہوئے خالہ سے معافی مانگ لی۔ میں نے اسی وقت سب رشتہ داروں کو فون لگا دیا۔ تھوڑی دیر میں سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اگلے دن میں خالہ کو دفنا کر واپس آیا۔ میں نے یہ بات ببلی سے پوچھی، وہ رونے لگی اور اس نے کہا، ہاں یہ سچ ہے، میں نے تمہاری خالہ کا زیور اٹھایا تھا، مگر میں تم سے بہت محبت کرتی تھی اور میں چاہتی تھی کہ تم خالہ کے بجائے میرے پاس رہو۔ اس کی بات سن کر مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ ببلی میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ اس نے مجھے پانے کے لیے چوری کی تھی، مگر اب وہ میری بیوی تھی۔ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور کہا، پلیز چمریز، مجھے اس بات کے لیے معاف کر دو۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، مگر وہ سب تمہارے لیے کیا تھا۔ میں تم سے پیار کرتی تھی۔ وہ رو رو کر معافی مانگنے لگی۔ میں کافی دن ببلی سے ناراض رہا۔ خالہ کا صدمہ بہت بڑا تھا، مگر وہ مجھ سے بار بار معافی مانگتی رہی تو میں نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ تم نے خالہ کے ساتھ زیادتی کی تھی، ان سے بھی معافی مانگ لو۔ پھر ایک دن میں اسے خالہ کی قبر پر لے گیا۔ ہم دونوں نے اس کی قبر پر جا کر فاتحہ کی اور خالہ سے معافی مانگی۔ خالہ یقیناً نیک عورت تھی۔ مجھے یقین ہے کہ خالہ نے مجھے اور ببلی کو معاف کر دیا ہوگا۔